السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم بھائی نے ایک پوسٹ سینڈ کی ہے جس میں روایت لکھی ہے، بھائی بہت بریک الفاظ ہے، میں بڑا کوشش کرتا ہوں پڑھ لیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے جی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل السؤال فمن بدأکم بالسؤال قبل السلام فلا تجیبوا۔ یہ الفاظ ہیں، کہتے ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوال کرنے سے پہلے سلام کہو، اگر کوئی سلام کرنے سے پہلے تم سے سوال کرے تو اسے جواب نہ دو۔ حدیث نبوی بھائی کا سوال ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ نہیں بھائی، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے جی۔ امام ابن عدی رحمہ اللہ نے الکامل کے اندر اس کی تخریج کی ہے جی، الکامل جلد 2 صفحہ 303 پر جو سند انہوں نے نقل کی ہے اس کے اندر بھائی علتیں ہیں، کلام ہے، محدثین نے جرح کی ہے، لہذا یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اور یہ روایت ترمذی کے اندر بھی آتی ہے جس کے الفاظ ہیں السلام قبل الکلام، السلام قبل الکلام، ان لفظوں کے ساتھ جامع ترمذی کے اندر 2699 نمبر پر موجود ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد جو کلام کیا ہے وہ یہ ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا حدیث منکر لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، کہ یہ روایت منکر ہے، ہم اس کو اسی وجہ سے یعنی سند سے پہچانتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ میں نے محمد سے سنا، محمد سے مراد امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، کہتے ہیں جی امام بخاری سے میں نے سنا، یقول وہ کہتے تھے انبسط بن عبد الرحمن ضعیف فی الحدیث ذاہب، کہ انبسط بن عبد الرحمن جو ہے وہ حدیث میں گیا گزرا ہے، ضعیف ہے، اور محمد بن زازان جو ہے اس سند کا راوی وہ منکر الحدیث ہے۔ اس سند کے اندر 2 علتیں ہیں، انبسط بن عبد الرحمن ضعیف الحدیث، ذاہب الحدیث، متروک الحدیث ہے، اور محمد بن زازان منکر الحدیث ہے۔ اور محمد بن زازان جو راوی ہے اس کے اوپر امام بخاری، امام ترمذی اور امام ابو حاتم وغیرہ نے منکر الحدیث ہونے کا حکم لگایا ہے، تو بھائی یہ تو بہت زیادہ ضعیف ہے۔ اور جو انبسط بن عبد الرحمن ہے اس کے متعلق امام بخاری کا یہ قول بھی موجود ہے کہ انہوں نے تارکوہ کہا، یعنی متروک قرار دیا، اور ذاہب الحدیث بھی موجود ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے۔ اور امام ابو حاتم رحمہ اللہ وہ اس کو اس سے بھی شدید جرح کا نشانہ بناتے، وہ کہتے تھے کہ یہ حدیث وضع کرتا تھا، تو بھائی یہ روایت تو بھائی ثابت نہیں ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے جی، ہمارے علم کے مطابق اس کی کوئی سند بھی صحیح موجود نہیں ہے، حسن بھی موجود نہیں ہے۔ جو لوگ اس روایت کو تعدد طرق کی بنیاد پر صحیح یا حسن کہتے ہیں ان کی بات درست نہیں ہے جی، صحیح یہی ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔